اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194۔ الشہر الحرام مہینہ حرمت والا، بالشہر الحرام بدلے حرمت والے مہینے کے ہے، والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے۔ فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے علیکم اوپر تمہارے، فاعتدوا پس زیادتی کرو علیہ اوپر اس کے، بمثل ما اعتدی مانند اس کے کہ زیادتی کی علیکم اوپر تمہارے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ حرام مہینوں میں جنگ کرنا حرام مہینوں کے بدلے میں ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، اور اس حرمت کو اہل عرب دور جاہلیت میں بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر دشمن ان حرمت والے مہینوں کی خلاف ورزی کر کے تم پر جنگ مسلط کرے گا تو تم یہ کہہ کر جنگ سے گریز نہیں کرو گے کہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازمی ہے۔ اگر کوئی دشمن حرمت والے مہینے میں تم سے جنگ کرے گا تو تم بھی اسی مہینے میں اس سے بدلہ لوگے۔ اصل اصول یہی ہے کہ ماہ حرام میں جنگ نہیں کی جائے، لیکن اگر تمہارا دشمن تم پر چڑھائی کر رہا ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، بلکہ جواب میں اس مہینے کے اندر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ جیسے مسجد حرام کے پاس جنگ لڑائی ممنوع ہے، لیکن اگر دشمن پہل کرے تو تم کو بھی کرنی پڑے گی۔ پھر فرمایا حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جس کا احترام ضروری ہے وہ حرمات میں ہے، جیسے انسانی جان، شعائر اللہ، حرمت والے مہینوں کا، مسجد کا، خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ۔ یعنی جو شخص کسی محترم چیز کی حرمت کو پامال کرے گا اس شخص کی حرمت پامال کی جائے گی۔ جو شخص کسی حرمت والے مہینے میں کسی کو قتل کرے تو قاتل کی حرمت اسی ماہ میں پامال کی جائے گی۔ جو کسی کی عزت پامال کرے گا بدلے میں اس کی عزت بھی پامال کی جائے گی۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو، حد سے نہ بڑھنا، اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تقوی سے انسان اپنے رب کی مدد حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی میں ابتدا نہ کرو، کسی کی حرمت پامال نہ کرو، غصے اور غضب کے وقت بھی اعتدال کا دامن نہ چھوڑو۔ لیکن اگر کوئی اور ایسا کرے تو تم اس کو روک سکتے ہو، لیکن زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ اگرچہ کسی کو معاف کرنا بہتر ہے، لیکن زیادتی کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، بشرط کہ حد سے نہ بڑھا جائے۔